بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نئی احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باہریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز بعد میں کروں گا۔ پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ ہمارا جیلانی جی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ جی ناظرین اکرام، بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، پاکستان کو بنے الحمدللہ 75 برس ہو گئے ہیں۔ تو پاکستان نے کیا پایا کیا کھویا، اس پہ بات تو چلو ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک ایشو جو آج ہم نے بہت ہی اعلیٰ درجے کا بنا لیا ہوا ہے، پاکستان ڈیفالٹر ہونے کے چانسز 75% سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہمارے حکمران جو حکومت وقت ہے اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ انہوں نے اکانومی کے متعلق نہ کوئی پروگرام بنایا، نہ ان کا مقصد ہے۔ انہوں نے صرف اور صرف اپنی توجہ ساری جو ہے 6-7 ماہ میں انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے میں جو ہے وہ صرف کی ہے۔ اپنا سارا وقت انہوں نے اس معاملے میں صرف کیا ہے کہ اپنے کرپشن کے کیسز کس طرح ختم کیے جائیں، کس طرح اپنے آپ کو ان کیسز سے نکالا جائے اور کس طرح نواز شریف کے لیے راستہ ہموار کیا جائے کہ وہ پاکستان میں واپس آئے۔ اور ناظرین اکرام، آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے نواز شریف صاحب کو ایک سادہ پاسپورٹ جو عام شہریوں کے پاس ہوتا ہے وہ دیا گیا، اس کے بعد سفارتی پاسپورٹ باقاعدہ جاری کر دیا گیا ہے جس سے آپ جدھر دنیا کے جس ملک میں چاہیں وہ جائیں، سفر کریں، سیر و تفریح کریں، جو مرضی کریں۔ ناظرین اکرام، یہ ایک واردات کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ واردات کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی چور پڑتا ہے نا تو وہ پہلے کیا کرتا ہے، پہلے چھوٹی سی کنکری دروازے کو دے مارتا ہے۔ اگر تو آگے سے کوئی آواز آ جائے یا کوئی کھانسی کرنے کی آواز آ جائے، جیسے محسوس کراتے ہیں لوگ کہ ہم جاگ رہے ہیں، تو پھر وہ چوری نہیں کرتے، ڈاکو چوری نہیں کرتے، وہ نکل جاتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی آواز وغیرہ نہ آئے، کوئی پوچھے نہ کون ہے دروازے پہ، تو پھر وہ واردات اپنی کر دیتے ہیں۔ تو یہی طریقہ نواز شریف کو پاسپورٹ جاری کرتے ہوئے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے ان کو سادہ پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے، کیا عوام کا رد عمل کیا آتا ہے، لیکن کوئی رد عمل نہیں آیا۔ رد عمل کیسے آتا، عوام کا رد عمل کون دیکھتا ہے؟ والا میڈیا پہ پیسہ لگایا ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح نواز شریف پہلے گئے، پلیٹ لسٹس کا بہانہ بنا کر میڈیا پہ پیسہ لگایا، میڈیا نے شور مچایا، صبح شام پلیٹ لسٹس اتنی ہو گئی ہیں، تو عوام کا رد عمل بھی یہ ہے، چلو انسانی ہمدردی کے ناطے اس سے باہر جانا چاہیے، خان صاحب کو بھیج دینا چاہیے۔ بھیجنے والے تو کون تھے وہ آپ بھی جانتے ہیں، خان صاحب کے بیچارے کے ہاتھ میں کیا تھا، جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو چلانا انہیں نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ویسے ہی بات ہوتی ہے۔ پاکستان کا جو بھی وزیر اعظم آیا، یہ نہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، نہیں کوئی بھی آیا اس بیچارے کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہوتا، ڈنڈا کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ تو ایک بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، جس طرح پیچھے سے اشارہ ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں، کوئی بھی ہو، جب دل چاہے ان کو کان سے پکڑ کے اتار دیا جاتا ہے۔ یہ تو پاکستانی وزیر اعظم کی حیثیت ہے۔ کوئی ادارے میں کام کرتا ہو، کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہو، پھر بھی اس کو کہتے ہیں بھائی یہ مہینہ تم نے لگانا ہے، اگلے مہینے تمہیں چھٹی دے دی جائے گی۔ لیکن پاکستان کی سیاست میں ایسے نالائق لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے جمہوریت کو مضبوطی کے لیے کچھ نہیں کیا، ان کو جب دل چاہے کان سے پکڑ کر اتار دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس موضوع پہ دوبارہ آتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کو پہلے سادہ پاسپورٹ جاری کیا گیا لوگوں کا رد عمل دیکھنے کے لیے، کوئی رد عمل نہ لوگوں نے دیا۔ لوگوں کو اپنے روٹی کی فکر ہے، دالیں سستی ملیں اس کی فکر ہے، آٹا سستا ملے اس کی فکر ہے، پٹرول سستا ملے اس کی فکر ہے، بجلی سستی ملے اس کی فکر ہے۔ انہیں کیا کوئی آئے نہ جائے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ چور لوٹ کے چلا گیا تو عوام کیا کرے، پاسپورٹ سے کیا سروکار لوگوں کا۔ تو ناظرین اکرام، ان کو دوبارہ اب پاسپورٹ سفارتی جاری کر دیا گیا۔ جس مقصد کے لیے یہ آئے تھے، جس شرط پہ یہ آئے تھے، وہ شرط انہوں نے پوری کی ہے۔ کچھ لوگ کچھ دو پہ شرائط پہ آئے تھے، اب انہوں نے فائدے لے لی ہیں، اب لینے والوں نے بھی لینے ہیں، جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے انہوں نے بھی لینے ہیں، جو انہوں نے کہنا ہے وہ نو وہی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب ایک 3 سال بعد جو ایک ملکی حالات بگاڑنے کی کیفیت ہوتی ہے دوبارہ آ چکی ہے۔ اہم تعیناتی کے دن نزدیک گھنٹے رہ چکے ہیں، بلکہ تو
آنے والا آرمی چیف کون ہوگا، ہر ایک کی نظر یہ آنے والا آرمی چیف کون ہوگا۔ جو بھی ہوا، کوئی غریب عوام کو نہ تو دالیں سستی ملنی ہے، نہ پٹرول سستا ملنا ہے، نہ آٹا سستا ملنا ہے، نہ بجلی سستی ملنی ہے۔ جو بھی آرمی چیف آیا اس نے ملک کا دفاع کرنا ہے، ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ناظرین اکرام، پاکستان 75 سالہ دور میں کتنے آرمی چیفز آئے؟ ٹوٹل یہ باجوہ صاحب کا 16واں نمبر تھا۔ اس سے پہلے جو 6 تھے ناظرین اکرام، وہ کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہیں یہ آرمی چیف کا نام دیا گیا ان کو۔ تو یہ باجوہ صاحب کا 10واں نمبر ہے۔ پہلے جو 6 تھے وہ کمانڈر ان چیف تھے۔ تو باجوہ صاحب جو ہیں یہ 10ویں آرمی چیف ہیں۔ جب آرمی چیف کا نام دیا گیا تو یہ 10ویں ہیں۔ تو پاکستان کے پہلے جو کمانڈر ان چیف تھے وہ غیر ملکی تھے۔ پہلے ایک مسوری صاحب تھے، ایک اور تھے۔ اس کے بعد جب 1952 میں لیاقت علی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے 2 سینئر رہنماؤں، جو سینئر ترین جنرل تھے، محمد اکبر خان اور این رضا، ان کو نظر انداز کیا۔ نظر انداز کا دیکھیں نا، جس کی بیس یہ ہو میرٹ کا قتل تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ انہوں نے ان کو نظر انداز کر کے جنرل ایوب صاحب کو کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ تو ناظرین اکرام، یوں ٹکا خان پہلے آرمی چیف بنے اور باجوہ صاحب جو ہیں یہ 10ویں آرمی چیف جو چل رہے ہیں۔ تو یوں ناظرین اکرام، 3 جو آرمی چیف ہیں وہ اپنی مدت ملازمت پوری نہ کر سکے۔ کون کون سے ہیں؟ ایک ہیں گل حسن صاحب، ان کو بھٹو صاحب نے ہٹا دیا اپنے دور حکومت میں۔ ایک آصف نواز، ان کے متعلق یہ ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، بعد دفعہ یہ بھی خبریں آئیں کہ ان کو زہر دیا گیا، لیکن جس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے اس کا آج تک سراغ نہیں ملے۔ لیاقت علی خان صاحب، بے نظیر بھٹو وغیرہ وغیرہ، ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ جہانگیر کرامت صاحب، انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی بنانے کی بات کی کہ اس طرح معاملات ملک کے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی بنائی جائے۔ جو بات اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، ان کو ایک آنکھ نہ بھائی، ان کو اچھی نہ لگی اور انہوں نے ان سے استعفیٰ طلب کر لیا۔ یوں 3 جو ہیں جنرل، ان کو مدت ملازمت پوری نہ کرنے دی گئی۔ تو ناظرین اکرام، پہلے یہ جو آرمی چیف یا کمانڈر ان چیف کی تقرری کا جو تھا نا اختیار، وہ کبھی صدر صاحب کے پاس ہوتا تھا، کبھی وزیر اعظم صاحب کے پاس۔ اس طرح نواز شریف نے آئین میں 14ویں ترمیم کی اور اختیارات اپنے پاس رکھ لیے، یعنی یہ اختیارات اپنے پاس لے لیے۔ اس کے بعد جب پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے آرمی چیف لگایا، نواز شریف صاحب نے، تو پہلے تو پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے آرمی چیف لگایا، اس کے بعد ضیاء الدین بٹ صاحب کو لگایا، جو سب سے کم وقت گھنٹوں والے آرمی چیف ان کو کہہ سکتے ہیں، ان کو لگایا۔ مشرف صاحب کو ہٹا کر دوبارہ مشرف صاحب آگے، سارا پتہ ہے آپ کو واقعہ کا۔ تو مشرف صاحب نے پھر 17ویں ترمیم کی اور اسمبلی توڑنے اور چیف کا اختیار جو ہے دوبارہ اپنے پاس رکھ لیا۔ انہوں نے جو اسمبلی توڑنے کا اختیار تھا اور آرمی چیف کی تقرری کا اختیار تھا، 17ویں ترمیم کر کے آئین میں دوبارہ اپنے پاس رکھ لیا کہ جو بھی صدر ہوگا اس کے پاس یہ اختیار ہوگا۔ تو پھر مشرف صاحب نے آرمی چیف جو ہے وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کو جو ہے وہ تقرر کیا۔ تو ناظرین اکرام، اس میں سب سے زیادہ مزے والی بات یہ ہے کہ نون لیگ کے جو وزیر اعظم ہیں، سابق وزیر اعظم، پوٹڈ وزیر اعظم کے بھائی، جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کی طرف سے سزا یافتہ ہیں، بگوڑے ہیں، آج کل سنیں کہ سیر و تفریح کے لیے یورپ میں نکلے ہوئے ہیں۔ ملکی حالات دیکھیں کس طرح ناگوار ہیں، کتنے برے حالات ہو چکے ہیں، ملک ڈیفالٹر ہونے کے نزدیک ہے، لیکن ان کو یہ دن جو ہے وہ اچھے لگ رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں کہ ملک میں گہما گہمی ہوگی، خوف و خراس ہوگا، لوگ پریشان ہیں، تو ہم سیر کرتے ہیں۔ وہ سیر کے لیے نکلے ہوئے ہیں بما اپنے اہل و عیال۔ تو نواز شریف صاحب نے 5 آرمی چیف کی تقرری کی، جن میں جنرل آصف نواز، وحید کاکڑ، باجوہ صاحب، ضیاء الدین بٹ، مشرف، راحیل شریف، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ انہوں نے تقرریاں کی ہیں اور سب سے زیادہ پھڈا بھی انہی کا آرمی چیفوں کے ساتھ رہا ہے۔
جی ہاں ناظرین کرام، ان کا پھڈا ہر ایک آرمی چیف کے ساتھ رہا ہے، جس کو انہوں نے تعینات کیا ہے، تقرری کیا، اس کے ساتھ پھر ان کا پھڈا شروع ہو گیا۔ تو جس نے بھی ویسے بھی اوورال دیکھیں پاکستان کے تاریخ میں، جس کو میرٹ کا قتل کر کے اوپر لایا ہے، اسی نے پھر اس پہ ڈنڈا چلایا، کیونکہ صدر اپنا ایوب صاحب یحییٰ خان صاحب کو لائے تھے، یحییٰ خان صاحب نے ان سے استعفیٰ طلب کیا تھا۔ تو بھٹو صاحب جو ہیں وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کو لائے تھے اپنا میرٹ کا قتل کر کے، تو پھر ضیاء الحق صاحب نے جو بھٹو صاحب کے ساتھ کیا وہ بھی تاریخ گواہ ہے۔ تو میاں صاحب جس کو بھی لاتے ہیں، مشرف صاحب کو میاں صاحب لائے تھے میرٹ کا قتل کر کے، جب لائے تھے تو میاں صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے سب نے دیکھا ہے۔ تو اسی طرح جو بھی لاتا ہے اس کی بھی بنتی نہیں ہے۔ تو خان صاحب لائے تھے، خان صاحب لائے نہیں تھے بلکہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا تھا انہوں نے باجوہ صاحب کو، تو پھر خان صاحب کے ساتھ بھی جو ہوا ہے پھر دیکھا ہے صاحب نے۔ تو ناظرین کرام، پھر پیپلز پارٹی نے 3 آرمی چیف تقرر کیے، 3 کی تعیناتی کی، جن میں جنرل ضیاء الحق صاحب، جن کے متعلق میں نے بتایا بھٹو صاحب لائے تھے ان کو، جہانگیر کرامت صاحب ان کو بے نظیر صاحبہ لائی تھیں، اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب نے اشفاق پرویز کیانی صاحب کو جو ہے ایکسٹینشن دی تھی۔ تو ناظرین کرام، خان صاحب کی پہلے بات کیا، خان صاحب کو موقع ملا ہے تو ایک باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا، تو انہوں نے دی، تو پھر دیکھا کیا ہوا ان کے ساتھ۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی جتنے پاکستان کے 75 سالہ دور میں 16 آرمی چیف، جن سے پہلے 6 کو کمانڈر ان چیف کہا جاتا تھا، بعد میں آرمی چیف کہا گیا۔ تو اب جو آنا ہے ان کی تعداد نمبر ہونا ہے 17 یعنی 17، اب 17 کا فگر پورا ہونا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں آرمی چیف کس نے آنا ہے۔ پاکستان کی تاریخ آپ نے دہرا لی ہے کہ کوئی بھی آرمی چیف سینیارٹی کے حساب سے نہیں تقرر کیا گیا، میرٹ کا جنازہ نکالا گیا ہے اور وہ ریت چلتی آ رہی ہے، وہی چلتی رہے گی۔ یہ صرف لوگوں کو ایک طرف تماشا بنانا، جن کا طاقتور شخصیات کا شوق ہوتا ہے، انہوں نے ہر 3 سال بعد یہ ڈرامہ کرنا ہوتا ہے، یہ صرف لوگوں کا دھیان ہٹانے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ تو یہ ڈرامہ چل رہا ہے، اس کا قسط آخری آنے والی ہے، 1-2 دن میں آ جائے گی۔ تو میں آپ کو پہلے ایڈوانس بتا رہا ہوں، نہ ہی نواز شریف کا سلیکٹڈ آنا ہے، نہ ہی خان صاحب کی مرضی کا آنا ہے، نہ ہی پوری پی ڈی ایم کی مرضی کا آرمی چیف آنا ہے۔ آرمی چیف آنا ہے تو جن کے پاس ڈنڈا ہے انہوں نے ڈنڈا چلانا ہے، ڈنڈے کے اشارے سے انہوں نے لانا ہے، جو آنا ہے وہی آنا ہے۔ جس طرح میرٹ کا قتل ہوتا آیا، اسی طرح میرٹ کا قتل پھر ہونا ہے، کیونکہ ان کو جو طاقتور شخصیات ہوتے ہیں ان کو اپنے مقصود حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ تو جو جانے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ ہماری فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے اب فوج کا تعلق ختم کر دیا ہے، بالکل ہی ختم کر دیا۔ اچھی بات ہے، ہم کب کہتے ہیں، پاکستانی قوم کب کہتی ہے کہ فوج کا سیاست سے حصہ ہے؟ فوج تو اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی ہے، دفاع کر رہی ہے، ملک کا دفاع کر رہی ہے، سرحدوں پہ، بارڈروں پہ ملک کا دفاع کر رہی ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں پاک فوج کو۔ پاک فوج کا کب سیاست سے تعلق ہے؟ سیاست کا تعلق تو اس کا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے۔ جب ڈنڈا آتا ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا آتا ہے تو ناظرین کرام اس کا ڈنڈا چلانے کو دل کرتا ہے۔ جس کو جب کرسی ملتی ہے تو اس میں ہماری اور تکبر خود بخود آ جاتا ہے۔ فوج کا کب سیاست سے تعلق ہے؟ فوج کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں۔ ہم مانتے ہیں سیاست سے تعلق ان کا ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے، جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، پھر وہ سیاست کو دائیں بائیں توڑ مروڑ سیاست میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس میں ان ڈنڈے والوں کو میں کوئی قصور نہیں سمجھا، یہ سارا قصور میں نے کل کے ولاگ میں بھی بتایا تھا، یہ سارا قصور ہماری سیاسی جماعتوں کی نالائکی کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ جمہوریت کو مضبوط، ناظرین کرام دیکھیں نا، کوئی بھی گھر ہے، وہ گھر اپنے کو ہر بندہ جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے، گھر کو اچھا کرتا ہے، خوبصورت کرتا ہے، پینٹ کرواتا ہے، اس کی دیواریں مضبوط کرتا ہے، اس کا سارا خیال رکھتا ہے جس گھر میں وہ رہتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاستدان جتنے بھی ہیں، انہوں نے جمہوریت کو مضبوط کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے صرف اپنی پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کیا ہے، اپنی جائیدادوں کی مضبوطی کے لیے کام کیا، اپنے بینک بیلنس کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا، اپنے کرپشن سے بچاؤ کے لیے کام کیا، نہیں کیا تو جمہوریت کو مضبوط نہیں کیا۔ اگر جمہوریت کو مضبوط کر لیتے تو یہ آج دیکھنے کو دن نہ ملتے کہ ہر 3 سال بعد ایک ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے آرمی چیف کی تقرری، کوئی ایشو نہیں بنتا۔ جب پتہ ہوتا سب کا سینیارٹی میں فلاں کا نام آ رہا ہے، اس نے اگلا آرمی چیف وہ ہوگا، نہ رولا ہوتا نہ کہانی ہوتی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے آج کے
معاملات جو پاکستان میں چل رہے ہیں، آرمی چیف کی تعیناتی میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں. یہاں سینیارٹی اوپر سے عام اوورال دنیا میں چلتی ہے، اوپر سے 1 نمبر سینیارٹی، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، لیکن پاکستان میں یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. یہاں چلتا ہے 6 سے 5 4 3 2. میں ایڈوانس بتا رہا ہوں، سینیارٹی کا قتل ہونا ہے، پھر سب سے نیچے والوں نے اوپر آنا ہے. سمجھنے والے آپ خود ہیں، سب سے نیچے والوں نے اوپر آنا ہے، آرمی چیف آ جانا ہے. بس اتنا سی بات ہے. ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر کرے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر خیر فرمائے. تو دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.